خواتین متوجہ ہوں، پاکستانی مردانہ وجاہت کی دنیا قائل۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو۔ ایک امریکن ویب سائٹ ہے، میرے خیال میں نیو یارک سٹی میں ہے، اور انہوں نے ایک سروے کیا۔ اس سروے میں تقریباً 1,10,000 امریکیوں نے پارٹیسپیٹ کیا، شرکت کی اس سروے میں۔ اس سروے میں دنیا کے 10 وہ ممالک، قومیں جہاں سب سے زیادہ ہینڈسم مرد ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ خوبصورت خواتین ہوتی ہیں، وہ ایک سروے، یہ سروے کا سبجیکٹ تھا۔ اس میں مردوں میں پاکستان نمبر 3 پہ ہے۔ مردانہ وجاہت جو پاکستان کی ہے، جو ہمارے ہاں جو ہینڈسمنس ہے پاکستانی مردوں کی، وہ نمبر 3 پہ ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، اس نمبر 3 کے اندر یہ لسٹ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، مطلب نمبر 1 پہ آئرش ہیں مین، سیکنڈ پہ آسٹریلین ہے، تیسرے پاکستانی ہیں، امریکن جو ہیں وہ 4تھے نمبر پہ ہیں، انگریز جو ہیں وہ 5ویں ہیں، اسکاٹش 6 نمبر پہ ہیں، اٹالین مین 7 پہ ہیں، نائجیرین 8 پہ ہیں، ڈینش ڈنمارک کے جو ہیں وہ 9 نمبر پہ ہیں، اسپینش جو ہیں انتونیو بندیرس ٹائپ کے لوگ جتنے بھی ہیں وہ 10ویں نمبر پہ ہیں، پاکستانی جو ہیں وہ 3رے نمبر پہ ہیں ان ہینڈسمنس۔ اور مثال کون تھی جس کی وجہ سے پاکستانیوں کو یہ ووٹ ملی ہے؟ اور ظاہر ہے سیاستدان میں سے کوئی نہیں ہے، ہمارے سیاستدانوں میں سے کوئی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ ووٹ ملی ہے، بلکہ شاید سیاستدانوں میں کافی ایسے لوگ ہوں گے جن کی تصویریں اگر آ جاتی تو شاید ہمیں ووٹ نہ ملتی۔ ووٹ ملی ہے زین ملک کی وجہ سے۔ زین ملک جو ہے وہ پاکستانی لڑکا ہے جو ایک برٹش بینڈ کے اندر، یہ تصویر دیکھ رہے ہیں ان کی، ایک برٹش بینڈ میں سنگر ہیں یہ، اور اس بینڈ، وہ بینڈ جو میوزیکل بینڈ ہے وہ اتنی مشہور شاید اپنی موسیقی کی وجہ سے نہیں ہوئی ہوگی جتنی وہ زین کی وجہ سے ہوئی ہے، بیکاز ان کے بارے میں جو ہے برٹش پبلک متفق ہے کہ یہ ہی از اے ویری ہینڈسم ینگ مین۔ تو زین کی وجہ سے پاکستانیوں کو 3rd لیول پہ مردانہ وجاہت کے حوالے سے جو ہے اس امریکن ویب سائٹ نے ڈالا ہے۔ اچھا، ویسے جسٹ فار یور انفارمیشن کہ جو خواتین کا جو 10 موسٹ اٹریکٹیو نیشنلٹیز ہیں یا قومیں ہیں جہاں کی خواتین بہت خوبصورت ہیں، اس میں پاکستانی خواتین نہیں ہیں، یعنی اس میں نمبر 1 امریکن ہے، پھر کوئی جزیرہ ہے باربیڈین، بارباروس میرے خیال میں، 3رے نمبر پہ امریکن خواتین ہے، 4تھے پہ کولمبین، انگلش، آسٹریلین، برازیلین، فلپینا، بلگیرین، اور آخر میں لیبنیز، لیکن پاکستانی اس میں کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اٹس اے گڈ ڈیولپمنٹ، مطلب ہمیں اس چیز کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اس پہ میں دیکھ رہا تھا جب ریسرچ کرتے ہوئے، اور میری ٹیم جو ہے، تو میں اس پہ دیکھا کہ جو ہمارے پڑوسی ہیں، جو ہمارے ایسٹرن جو بارڈر ہے اس پہ، یعنی جو بھارت ہے، وہ بڑے اس سے وہ ہیں، یعنی کس خبر سے۔ اب دیکھیں نا، انڈیا ٹائمز ہے، انہوں نے اس خبر کو کیسے کور کیا۔ پاکستانی مین آر 3rd آن ورلڈز سیکسیسٹ لسٹ، پاکستانی جو ہیں وہ 3رے نمبر پہ ہیں، انڈینز آرنٹ ایون آن اٹ، انڈینز ہے ہی نہیں اس لسٹ کے اوپر۔ یہ تو انڈیا ٹائمز ہے، اور یہاں پہ فواد خان کی تصویر انہوں نے لگائی ہوئی ہے۔ ایک اور اخبار ہے جو کہ امارات کا ہے، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے انڈینز بہت کام کرتے ہیں میڈیا کے اندر، تو وہاں پہ اس اخبار کی جو ہیڈ لائن ہے، جو مجھے یقین ہے وہ کسی انڈین نے لکھی ہوگی، وہ یہ ہے کہ پاکستانی مین 3rd ہاٹسٹ ان دا ورلڈ، اور پھر بٹوین بریکٹس کی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں انڈینز نو ویئر۔ تو یہ تو خیر ہم نہیں کہہ رہے صرف، یہ تو خود انڈین ایکٹرز اور ایکٹریسز کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو خوبصورتی ہے وہ بھارت سے کم از کم بہت زیادہ ہے۔ اب تو ہم خیر ورلڈ 3rd ہے، بلکہ یہ کلپ ذرا دیکھیں، ایک بھارت کی ایک ایکٹریس ہے جو پاکستان آئی تھی، اور انہوں نے کیا کہا تھا پاکستان میں خوبصورتی کے بارے میں۔ I think میں نے جتنی بھی لڑکیاں دیکھی ہیں لاہور میں اور اسلام آباد میں بہت خوبصورت ہیں، اور ہمیں تو کمپلیکس ہی ہو جاتا ہے کہ ارے یار یہ، اور مطلب سب لوگ آئی تھنک پاکستانی آر ویری گڈ لکنگ۔ تو میں اور میری فرینڈ جب ہم لاسٹ ٹائم آئے تھے، ہم نے کہا یار یہ پارٹیشن میں کیا ہوا، سارے گڈ لکنگ لوگ یہاں آ گئے۔ تو یہ ہے کہ خوبصورتی پاکستان میں یہ عالم ہے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، آج سے کوئی 22 سال پہلے میں جو ہے پاکستان آیا ہوا تھا، اور میں ایک امریکن سے ملا یہاں پہ، اور میں نے اس وقت اپنا ملک جو ہے پورا نہیں دیکھا ہوا تھا، اور اس امریکن نے مجھے بتایا، میں اسے کراچی میں ملا، یہ 1992 کی بات ہے، اور وہ پورا ناردرن ایریاز اور لاہور، پشاور سب گھوم کے آئے وہ۔ اور آپ کو پتہ ہے انگریز جب یہاں پہ آتے ہیں وہ 5 اسٹار ہوٹل تک محدود نہیں رہتے، وہ ہر جگہ جا کے ملتے ہیں لوگوں سے، گھروں میں بھی جاتے ہیں جہاں ان کو کوئی انوائٹ کرے، اور ہر چیز دیکھتے ہیں۔ اور اس نے مجھے آ کے ایک چیز کہی تھی جو مجھے ابھی بھی یاد ہے، اس نے بڑا ایک رومانٹک طریقے سے مجھ سے کہا، احمد میں آپ کو یہ بتاؤں، ایک چیز جو میرے ذہن سے نہیں جا رہی کہ کتنی خوبصورتی ہے لوگوں میں، پاکستانیوں میں، اور اس نے بالخصوص
چلیں اگر ہم مردوں کی وجاہت کی بات کریں تو خواتین کی یہ ان کے لیے ایک وہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں پاکستانی خواتین سے بہت متاثر ہوا کہ جتنی بیوٹی یہاں پر ہے میں حیران ہوں کہ دنیا کو شاید پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ آپ کے ہاں آپ کی وہ فلم انڈسٹری، آپ کے وہ جو مواقع ہوتے ہیں کہ بیوٹی جو سامنے آتی ہے وہ چیز آپ کے ہاں اس طرح نہیں ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ دنیا کو شاید نہیں پتہ نہیں ہے، یا شاید پتہ بھی نہ چلے کہ پاکستان جو ہے وہ ویسے بھی کتنا خوبصورت ملک ہے اور اس کے لوگ جو ہیں کتنے خوبصورت ہیں. ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ یہ تھا کہ خواتین پاکستان کی بہت خوبصورت ہیں. تو اور اس میں پھر یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم اتنے خوبصورتی پاکستان میں ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو اشتہارات ہیں پچھلے کوئی 1 سال سے بہت زیادہ اس میں ماڈلز جو ہیں وہ بھارت سے آنا شروع ہو گئے ہیں. بھارتی لہجے، بھارتی چہرے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، بھارتی ہو یا کوئی بھی آ جائے، لیکن جو پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے اور یہ چیز سامنے آ سکتی ہے تو یہ پیسہ ہمارا سارا اس کہیں باہر کیوں جا رہا ہے، یہ ہمارے ملک میں کیوں نہیں لگ رہا اور یہ لوگ کیوں نہیں بھرے. اس پہ ہم آگے چل کے بھی ہم کبھی بات کریں گے. وقفے کی طرف چلتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں اور آپ کے ساتھ میں نے 2-3 بڑی انٹرسٹنگ چیزیں شیئر کرنی ہے پروگرام کے اختتام سے پہلے. ملتے ہیں وقفے کے بعد. کشمیری ماؤں کا آج مشکل ترین دن ہے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. آج مدرز ڈے ہے. مدرز ڈے میں ہم سب کو یاد رکھتے ہیں، اپنی ماؤں کو یاد رکھ رہے ہیں، لیکن ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر ٹائم نکال سکتے ہیں آج فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ تو اس پہ جا کے، بالخصوص ٹویٹر پہ یہ ہیش ٹیگ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں مدرز آف کشمیر، تو یہ ہیش ٹیگ جو ہے اس پہ کلک کریں، آپ جا کے اس پہ لکھیں ہیش ٹیگ مدرز آف کشمیر، اور اس ہیش ٹیگ پہ جا کے آپ جب کلک کریں گے تو آپ کو بہت سارے ٹویٹ نکل آئیں گے جو کشمیری ماؤں پر کیا گزر رہی ہے آج. اس کو آپ شیئر کریں، اس کو میکسیمم شیئر کریں. اور ساتھ ساتھ یہ ایک کشمیری این جی او ہے، یوتھ فورم فار کشمیر وائف کے، جس کے لیے ٹائم میں بھی والنٹیئر کرتا ہوں. اور یہ دیکھ رہے ہیں 1-2 ان کے بھی فیس بک پیج کے اوپر یہ 2 اس طرح کے آپ کو ملیں گے فوٹو ٹیکسٹ پکچر کے ساتھ، ٹیکسٹ کے ساتھ تصویریں ہیں. ان کو بھی آپ شیئر کریں میکسیمم، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی پچھلے 20 سالوں میں تقریباً 1,30,000 کشمیری وہ اریسٹ ہوئے ہیں. انڈین وہاں کے جو قابض افواج ہیں انہوں نے اریسٹ کیے. اس میں سے بہت سے لوگ ریلیز بھی ہو گئے، اس میں بہت سے لوگ غائب بھی ہو گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے پچھلے چند سالوں کے اندر وہاں پہ ماس گریوز نکالے ہیں. تو یہ گریوز بھی نکلے ہیں اور یہ سب کچھ ہوا ہے. تو آپ جو ہیں یہ ضرور آج ٹائم نکالیں اور ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ جو ہے وہ آپ یہ وائی ایف کے پیج جو ہے جس پہ یہ تصویریں میں آپ کو 2 دکھائی تھی یہ، اور ٹویٹر پہ یہ ہیش ٹیگ مدرز آف کشمیر اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس پہ جا کے کلک کریں اور شیئر کریں ان کو میکسیمم. آج اس چیز کو شیئر کریں تاکہ یہ ٹرینڈ بن سکے. اچھا آگے چل کے میں آپ کو کوئکلی ایک چھوٹی سی وہ آپ کو منو بھائی کی ایک نظم ہے پنجابی میں، بہت خوبصورت ہے، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. لیکن اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ چین اور پاکستان کی سرحد پر ایک دروازہ ہے. اس دروازے پہ بڑا بوجھ ہے. اس دروازے کے ارد گرد جو ہے بہت بڑی اسٹریٹجک گیم کھیلی جا رہی ہے. اس دروازے نے آگے چند سالوں کے اندر اس پورے خطے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کرنا ہے. اور وقار ملک صاحب جو میری ٹیم سے ہیں، ہمارے پروڈیوسر ہیں یہاں پہ ایکسپریس نیوز پر، انہوں نے وہاں کا دورہ کیا، اس علاقے کا، اس بارڈر ایریا کا، اور بڑی خوبصورت یہ ایک رپورٹ بنائی. یہ دروازہ بہت اہم ہے، ہر پاکستانی کو یہ دروازہ دیکھنا چاہیے. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. خنجراب دنیا کا انوکھا مقام ہے. یہ 2 مہذب ملکوں کی سرحد ہے. پاکستان اور چین کی اس سرحد پر نہ ٹینک ہیں نہ توپیں، بس ایک دروازہ ہے، ایسا امن دروازہ جس کا شاعر لوگ اس دنیا میں خواب دیکھتے ہیں. کراکرم ہائی وے کو دنیا کی سب سے بلند سڑک کہا جاتا ہے. اس کی وجہ اس کا درہ خنجراب سے گزرنا ہے. درہ خنجراب دنیا کا وہ بلند ترین درہ ہے جہاں سے ہائی وے گزرتی ہے. 15,400 فٹ کی بلندی پر پاکستان اور چین کی سرحد پوری دنیا کے سیاحوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں. درہ خنجراب تک رسائی صرف اپریل سے نومبر تک ہی ممکن ہے. باقی عرصہ یہ جگہ برف سے ڈھکی رہتی ہے. گرمیوں میں یہاں ہر طرف پھول ہی پھول کھلے نظر آتے ہیں، اور یہ وہ پھول ہیں جو اسی بلندی پر کھلتے ہیں. برفیں پگھلتی ہیں،
تو ہر طرف صاف و شفاف ندیاں بہتی نظر آتی ہیں۔ پاک چین سرحد کا یہ دروازہ دنیا کا اہم ترین دروازہ بن چکا ہے۔ گوادر اور کراچی سے چین اور مشرقی وسطی کو جانے والی تجارت اسی دروازے سے گزرے گی۔ اس مقام سے چین کا شہر کاشغر 419 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ دروازہ پاکستان میں غربت کو ختم کرنے کا دروازہ ہے۔ پاکستان اور چین کے اس دروازے پر بھاری ذمہ داریاں اور بوجھ ہے، اور 15,400 فٹ کی بلندی پر انتہائی استقامت سے کھڑا یہ دروازہ کافی پر اعتماد ہے۔ یہ وقار ملک صاحب کی رپورٹ تھی۔ منو بھائی کی وقت بالکل ختم ہے۔ منو بھائی کی رپورٹ ایک نظم ہے، آج ماؤ کا عالمی دن ہے، اس حوالے سے بہت